حي على الفلاح. معزز و محترم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے سورہ الحجر کا تعارف پیش کیا جائے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے جو سورہ ہمارے سامنے پیش کیے گئے، چاہے وہ سورہ ابراہیم ہو، چاہے وہ سورہ آراف ہو، بہت سارے سورہ جو ہم نے اس سے پہلے ہمارے سامنے آئے، ہم نے دیکھا کہ اکثر و بیشتر سورہ مکی سورہ ہیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے سورہ الحجر کے حوالے سے چند تعارفی کلمات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو بغور سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ تعارف کے حوالے سے سب سے پہلے جہاں تک اس کے نام کا تعلق ہے، تو اس کا نام اسی سورہ کے آیت نمبر 80 کے ایک کمپوننٹ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ وہاں پہ الحجر آیا ہے، جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام الحجر رکھا گیا ہے۔ زمانہ نزول کے متعلق میں آپ کے سامنے یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ اس کا زمانہ نزول وہی ہے جو سورہ ابراہیم کا زمانہ نزول ہے، یعنی بالکل اس کے متصل اس سورہ کا نزول بھی ہوا ہے۔ اب یہ وہ کون سا زمانہ ہے؟ یہ وہ زمانہ ہے جس وقت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مختلف قسم کا ظلم جو کیا جا رہا تھا، اہل ایمان پہ مصیبت کے جو پہاڑ توڑے جا رہے تھے، گویا اس کا کلائمیکس جو ہے، اب اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی آخری منزل جو ہو سکتی تھی ظلم کی، یعنی ظلم کی جو انتہا ہو سکتی تھی، اس کا جو کلائمیکس ہو سکتا تھا، وہ اب ہو چکا تھا۔ یعنی استہزاء کے ذریعے سے بھی اہل ایمان کو ستایا جا رہا تھا، ایک مینٹل پرسیکیوشن بھی ان کی ہو رہی تھی، فزیکل پرسیکیوشن بھی ان پہ جو ہے وہ اس طرح کا بیہیویئر جو ہے ان کے ساتھ روا رکھا جا رہا تھا، یعنی ذہنی طور پہ بھی ان کو ستایا جا رہا تھا، جسمانی طور پہ بھی ان کو ستایا جا رہا تھا۔ تو یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دل برداشتہ ہو رہے تھے، اہل ایمان بھی مایوسی کا شکار ہو رہے تھے۔ دیکھیے، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن انسانی فطرت ہے کہ انسان کے اوپر جب حالات آتے ہیں تو انسان کی طبیعت اس سے متاثر ہوتی ہے، اور انبیاء بھی اس سے مستثنی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ بشریت کا تقاضا ان کے اندر بھی ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے کسی قسم کی غلطی کا صدور نہیں ہوتا، چونکہ وہ ڈیوائن جو سپرویژن ہوتی ہے اس کے اندر ہوتے ہیں، 24/7 اس کے اندر ہوتے ہیں۔ اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کیونکہ وہ اپنی قوم کے لیے، یا جیسے ہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت تمام انسانوں کی ہدایت کا ایک ذریعہ بننے والے تھے۔ قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جانا تھا، تو ایک شخص جو ذریعہ ہو تمام انسانیت کی ہدایت کا، اس سے غلطی کا صدور نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو انشور کرتے ہیں۔ تو بہرحال ان کے معاملے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں بالکل وثوق کے ساتھ کہ انبیاء عن الخطا ہوتے ہیں، لیکن بشریت کے حوالے سے ان کے بھی احساسات ہوتے ہیں، ان کے بھی جذبات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان حالات کی وجہ سے دل برداشتہ ہوتے تھے۔ اہل ایمان کے اندر بھی ایک عجیب قسم کی کیفیت پیدا ہو رہی تھی۔ تو یہاں پہ دو قسم کے خطابات اس سورہ کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔
جہاں ایک طرف کفار کو یہ بتایا گیا کہ بہت ہو چکا. ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف انداز سے انہیں ڈرایا گیا، مختلف انداز سے انہیں دھمکایا گیا، لیکن ساتھ میں تفہیم اور نصیحت کا انداز بھی اختیار کیا گیا. لیکن اب حد ہو چکی تھی، اب وہ تمام حدود و قیود کو پھلانگ چکے تھے، اب انہیں یہ حق کا پیغام سنائی نہیں دے رہا تھا. تو یہی وجہ ہے کہ اس صورت کے اندر اب ان کے ساتھ جو انداز اختیار کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ زجر و توبیخ کا انداز ہے، وہ انذار کا انداز ہے. جہاں ایک طرف اہل کفار اور مشرکین کو انہیں یہ باور کرایا گیا کہ آپ جس روش کو اختیار کیے ہوئے ہیں یہ روش قطعاً درست نہیں ہے، جہاں دنیاوی طور پہ یہ خسارے کا آپ کے لیے باعث ہوگا تو اخروی خسارہ بھی جو ہے وہ آپ کا منتظر ہے. وہیں پہ اہل ایمان کو یہ بتایا گیا کہ آپ دل چھوٹا نہ کریں. دیکھیے قرآن پاک میں اہل ایمان کو مختلف قسم سے ان کی تسلی و تشفی کا سامان کیا گیا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کتنے محبت آمیز لہجے میں قرآن پاک میں فرماتا ہے. سورہ والضحیٰ کا مطالعہ ہم کریں، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا. اسی طرح سے اہل ایمان کو مختلف پیرائے میں کہا گیا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ آپ خوف مت کھاؤ، غم آپ کو دامنگیر نہ ہو، آپ ہی غالب رہو گے لیکن اگر آپ مومنین میں سے ہوں گے. تو اس صورت کے اندر بھی اہل ایمان کی تسلی و تشفی کا سامان کیا گیا ہے. اہل ایمان کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ حوصلہ مت ہاریے، آپ ہمت مت ہاریے، بلکہ آپ جس دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں you will continue to do that. You will not stop from doing this beautiful thing which you have been doing over the years. آپ جو کام کر رہے ہیں آپ کو اس ظلم و ستم کی وجہ سے اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹ جانا. تو تسلی و تشفی کا سامان بھی اہل ایمان کے لیے کیا گیا، اور تسلی و تشفی کے کلمات بھی ہمیں اس صورت کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں. اس صورت کے حوالے سے فی ظلال القرآن کے اندر ایک بہت ہی اہم چیز کی طرف ہماری توجہ کو مبذول کیا گیا ہے. اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ رعد اور سورہ انعام، جیسے سورہ رعد کی فضا جو ہے وہ ہمیں سورہ انعام کی یاد دلاتی ہے، یعنی سورہ رعد کے مضامین اور سورہ انعام کے جو مضامین ہیں وہ آپس میں ملتے جلتے ہیں. اسی طرح سے سورہ ہجر کی فضا جو ہے یہ ہمیں سورہ آراف کی فضا جو ہے ہمیں سورہ ہجر کی یاد دلاتی ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں سورہ ہجر کی فضا جو ہے یہ ہمیں سورہ آراف کی یاد دلاتی ہے. گویا یہ جوڑے ہیں. سورہ آراف کے اندر بھی جو مضامین بیان کیے گئے، جو بھی مضامین بیان کیے گئے، وہی مضامین اس صورت کے اندر بھی بیان کیے گئے ہیں. لیکن دیکھیے قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے، قرآن پاک کی یہ خوبصورتی ہے کلام کی کہ قرآن پاک اگرچہ مضامین کو ریپیٹ کرتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر ہم اس چیز کا ہم کہیں پہ دیکھتے ہیں کسی بھی کلام کے اندر کہ اگر وہاں پہ تکرار آتا ہے تو اس سے جو تقریر ہے وہ مایوب معلوم ہوتی ہے. لیکن اس کے برعکس قرآن پاک کے اندر اگر کہیں پہ تکرار بھی ہوتا ہے تو وہ تکرار جو ہے اس سے کلام کا حسن جو ہے وہ زائل نہیں ہوتا، بلکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر بار آپ کو اس کے اندر ایک نیا حسن اور ایک نئی چاشنی آپ کو اس کے اندر محسوس ہوگی. تو آپ دیکھیے کہ سورہ آراف کے اندر کس طرح سے مضامین جو ہے سورہ آراف میں جہاں پہ ڈراوے کے ذریعے سے کلام کا آغاز ہوتا ہے، سورہ ہجر میں بھی ڈراوے کے ذریعے سے کلام کا آغاز ہوتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ
आराफ के अंदर कायनाती मशाहिद जो है हमारे सामने पेश किए जाते हैं। इस सूरह के अंदर भी वो चीज हमारे सामने पेश की जाती है। सूरह आराफ के अंदर अंबिया, मुख्तलिफ अंबिया के किस्से जो है हमारे सामने बयान किए जाते हैं। इस सूरह के अंदर भी मुख्तलिफ अंबिया के किस्से हमारे सामने पेश किए जाते हैं। तो गोया मज़ामीन के हिसाब से इन दोनों सूरह के अंदर ममासिलत और मुशाबिहत पाई जाती है। इसके अलावा इस सूरत के मज़ामीन को 5 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहला हिस्सा सुन्नत इलाहिया के बयान पे मुश्तमिल है, यानी अल्लाह ताला की सुन्नत को बयान किया गया है। दूसरा हिस्सा तकवीनी दलाइल व शवाहिद पे मुश्तमिल है। तीसरा हिस्सा तख्लीक इंसानियत की कहानी और उसका फलसफा जो है हमारे सामने पेश किया गया है। चौथा हिस्सा गुमराह अकवाम की हलाकत, उसके असबाब हमारे सामने बयान किए गए हैं। मुख्तलिफ किस्म की जो अकवाम है उनका जो अंजाम हुआ, उनका जो खौफनाक अंजाम हुआ, वो किस्सा भी जो है इस सूरत के, वो कसस भी जो है इस सूरत के अंदर बयान किए गए हैं। और जो 5वां हिस्सा है उसमें यह बताया गया है कि इस कायनात में हक पोशीदा है और ये हक पर कायम है। अब थोड़ा सा हम एक एक करके इस पे हम गौर करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इन मौज़ूआत को सामईन के गोशगुजार किया गया है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि सबसे पहली चीज जो इस सूरत के अंदर बयान की गई है वो है सुन्नत इलाहिया का बयान। तो सुन्नत इलाहिया को किस तरह से पेश किया गया है इस सूरत के अंदर, जैसा कि हम देखेंगे कि अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है कि बाईद नहीं कि एक वो वक्त आ जाएगा जब वही लोग जिन्होंने आज इनकार कर दिया है पछता पछता कर कहेंगे कि काश हमने सरे तस्लीम खम कर दिया होता। छोड़ो इन्हें, खाएं पिएं मजे करें और भुलावे में डाले रखे इनको झूठी उम्मीद, अनकरीब इन्हें मालूम हो जाएगा। इस हिस्से के आखिर में यह नतीजा निकाला गया है कि तकजीब करने वाले इसलिए तकजीब नहीं करते कि दावत में कोई कमी है। देखिए, हमेशा से हम देखते हैं कि जब भी किसी भी नबी को झुटलाया गया तो उसकी वजह यह नहीं होती कि उस नबी की दावत में कोई कमी थी या दलाइल मौसर नहीं थे, बल्कि हमेशा से जो वजूहात रही हैं अंबिया को झुटलाने की, या आज भी जो लोग हक के इस पैगाम को झुटलाते हैं तो उसकी वजह जो है वो दुश्मनी होती है, वो असबियत होती है। तो असबियत ही वो चीज है और दुश्मनी, हक के साथ दुश्मनी ही वो चीज है जो इंसान को किज़्ब पे मजबूर करती है, जो इंसान को हक को झुटलाने पे मजबूर करती है। और उस वक्त भी रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को अगर झुटलाया जा रहा था तो उसकी वजह यही थी कि वो लोग हक को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे और हक की इस दुश्मनी की वजह से वो हक को झुटला रहे थे। फिर मजीद जब हम इस सूरा का मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर हम उन पर आसमान का कोई दरवाजा खोल देते और वो दिन दहाड़े इसमें चढ़ने भी लगते, तब भी वो यही कहते कि हमारी आंखों को धोखा हो रहा है, बल्कि हम पर जादू कर दिया गया है। गर्ज ये सब लोग एक जैसे हैं और ईमान लाने वाले नहीं हैं। मजीद जब हम इस सूरत के अंदर आगे चलते हैं तो अल्लाह ताला का मजीद इरशाद होता है कि ये लोग इस पर ईमान नहीं लाया करते, कदीम से इस कमाश के लोगों का यही तरीका चला आ रहा है। फिर मैंने आपके सामने ये चीज बयान की कि इसमें तकवीनी दलाइल व शवाहिद पेश किए गए हैं। ये शवाहिद आसमानों से भी हैं, जमीन से भी हैं और बुलंद फजाओं और खलाओं से भी हैं। ये सब शवाहिद निहायत ही हकीमाना और मुदब्बिराना है कि कायनात की साख्त में हर चीज की तादाद को मुतय्यन किया गया है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस सूरत के अंदर यह भी हमारे सामने आता है कि कोई चीज ऐसी नहीं जिसके खजाने हमारे पास ना हो, और जिस चीज को भी हम नाजिल करते हैं एक मुकर्रर मिकदार में नाजिल करते हैं। हर चीज का माल और मर्जा अल्लाह ही है। हाँ, हर चीज के लिए अल्लाह ने एक वक्त मुकर्रर कर दिया है। फिर आगे देखिए अल्लाह ताला का इरशाद होता है कि जिंदगी और मौत हम देते हैं और हम ही सबके वारिस होने वाले हैं। पहले जो लोग तुम में से हो गुजरे हैं उनको भी हमने देख रखा है और बाद में आने वाले भी हमारी निगाह में हैं। यकीनन तुम्हारा रब इन सब को इकट्ठा करेगा, वो हकीम भी है और अलीम भी है।
تیسرا حصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اس میں تخلیق انسانیت کی کہانی اور فلسفہ ہدایت و ضلالت بتایا گیا ہے۔ دیکھیے، اس انسان کو اگر ہدایت کی طرف رہنمائی کرنی ہے تو اس انسان کو اس کی اوقات یاد دلانی ضروری ہے۔ اس انسان کو یہ بتانا ضروری ہے کہ انسان جو تو کبھی دنیا کے سامنے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ انا ربکم الاعلی، تو دنیا کے اندر اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے، تجھے اس چیز کا کوئی علم نہیں رہتا کہ تو کہاں سے آیا ہے، تیری تخلیق کس ذات نے کی ہے۔ تو اس انسان کو اس طرف بھی اس کی توجہ کو مبذول کیا جاتا ہے، چونکہ گمراہی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہوا کرتا ہے کہ جب انسان اپنی تخلیق سے ناآشنا ہو جاتا ہے، جب انسان کو اپنے روٹس کا ہی پتہ نہیں ہو، تو بہرحال ایک پودا جو ہے اگر اس کی جڑیں زمین کے اندر نہ ہو تو وہ برگوبار نہیں لا سکتا۔ اسی طرح سے انسان نظریاتی طور پہ اگر اس کی سوچ کے اندر یہ چیز نہ پائی جاتی ہو، اگر اسے اس چیز کا احساس نہ ہو کہ مجھے کس ذات نے پیدا کیا ہے، میری شروعات کیا ہے، میری ابتدا کیا ہے، میری انتہا کیا ہے، تو بہرحال اگر ایک انسان ان تمام چیزوں سے ناآشنا ہوگا تو اس کی زندگی ایک صحیح ڈگر نہیں گزر سکتی۔ تو اس انسان کو تخلیق انسانیت کی کہانی اس انسان کے سامنے پیش کی گئی ہے، فلسفہ ہدایت و ضلالت بتایا گیا ہے، مثلاً یہ کہ ہدایت کے اسباب کیا ہیں، مثلاً یہ کہ کن اسباب کی بنا پر کس کو گمراہ قرار دیا جا سکتا ہے، گمراہوں کا انجام کیا ہوتا ہے اور اہل ہدایت کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آدم کو سیاہ مٹی کے کیچڑ سے پیدا کیا اور اس کیچڑ میں بھی اللہ نے اپنی روح یعنی حیات کو پھونکا۔ اس کے بعد ابلیس کے غرور اور استکبار کا واقعہ آتا ہے اور یہ اعلان ہوتا ہے کہ ابلیس تمام گمراہوں کی سرپرستی کرے گا۔ چوتھے حصے میں، اب چوتھا حصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ گمراہ قوموں کی ہلاکت کے واقعات ہیں۔ اب ان گمراہ قوموں میں بطور خاص قوم لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے، قوم شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہمارے سامنے آئے گا، قوم صالح علیہ السلام، جیسا کہ اب جب یہ تذکرہ آتا ہے تو اس طرح سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہوتا ہے کہ میرے بندوں کو آگاہ کر دو کہ میں ہی غفور و رحیم ہوں اور میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد مسلسل جو یہ قصے ہمارے سامنے لائے گئے ہیں، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رحمت خداوندی اور حضرت لوط علیہ السلام کو ان کے اہل کو بچانا، اور لوط، شعیب اور صالح علیہ السلام کی اقوام کی ہلاکت کے واقعات جو ہیں پے در پہ ہمارے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ دیکھیے ناظرین و ناظرات، میں آپ کے سامنے بڑی مؤدبانہ، مخلصانہ اور ہمدردانہ طور پہ آپ کے سامنے یہ چیز بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو واقعات مختلف انبیاء کے ہمارے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، یہ محض قصہ گوئی کے خاطر ہمارے سامنے یہ واقعات بیان نہیں کیے جاتے، اور یہ واقعات جو ہیں یہ کوئی فرضی واقعات نہیں ہے بلکہ حقیقت پہ مبنی واقعات ہیں۔ آخر کیا بات ہے کہ ہمارے سامنے اس قسم کے واقعات جب پیش کیے جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قوم سوئی ہے اور یکا یک اس کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اور آنن فانن وہ قوم جو ہے وہ نسیم منسیہ ہو جاتی ہے۔ جب اس قسم کے واقعات ہمارے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، کیوں ہمارے دل کے اندر وہ ہلچل پیدا نہیں ہوتی؟ کیا ہماری دل کی زمین اتنی بنجر ہو چکی ہے کہ یہ واقعات بھی ہمارے وجود کے اندر کوئی ہلچل نہیں پیدا کرتے؟ ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہوگا، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا۔ دیکھیے قرآن پاک بھی اگر ہمارے وجود کے اندر وہ انقلاب نہ برپا کر سکے تو یقین جانیے دنیا کی کوئی لٹریچر، دنیا کا کوئی نظریہ جو ہے وہ ہمارے اندر وہ صالح انقلاب برپا نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن پاک خود فرماتا ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ زَادَتْهُمْ ایمانا، سورہ الانفال کا مطالعہ آپ کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل ایمان کا خاصہ یہ ہوا کرتا ہے کہ جب اس قرآن کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، جب قرآن کے احکامات ان کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، جب انبیاء اور رسل کے جو تعلیمات ہیں ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، جب مختلف قوموں کے واقعات ان کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، جب حلال اور حرام کے احکامات ان کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں،
جب انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو اپنے والدین کے ساتھ کس قسم کا سلوک روا رکھنا ہے، جب انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو رشوت ستانی سے بچنا ہے، جب انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو سود سے بچنا ہے، جب انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ وراثت کو آپ کو کس طرح سے تقسیم کرنا ہے، جب انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو زنا سے بچنا ہے، جب انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو چوری سے بچنا ہے، اور مختلف قسم کی چیزیں جب ان کے سامنے بیان کی جاتی ہیں، جب انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جب انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، جب انہیں مختلف پیرائے میں قرآن یہ احکامات بیان کرتا ہے، آخر کیوں اس انسان کے دل کے اندر وہ ہلچل پیدا نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ خود اس انسان سے فرماتا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے غافل کر دیا؟ دراصل جو چیز میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ احکامات قرآن کے جب ہم سنیں، جب انبیاء کے یہ قصے ہمارے سامنے بیان کیے جائیں اور عذاب کے وہ واقعات ہمارے سامنے پڑھے جائیں، تو ہم 2 منٹ کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے آپ کو ان حالات کے اندر ہم رکھیں، اور آج بھی ہم سوچیں کہ خدا نہ کرے اگر وہ حالات آج ہم پر بھی نازل ہوں، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے مجھے، ہمارے جو آج کے ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے جو اعمال ہیں، ہم ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہماری جو حالت ہے ان سے بھی زیادہ بدتر ہونی چاہیے، چونکہ وہ اگر ان گناہوں کے اندر مبتلا تھے تو ہم ان سے کہیں زیادہ ان گناہوں کے اندر آج مبتلا ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رسی کو تھوڑا سا دراز کیا ہوا ہے، مہلت کی رسی کو، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے کہ ان بطش ربک لشدید، اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے وہ زیادہ سخت ہوا کرتی ہے، بہت سخت ہوا کرتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحمانیت ہے وہ اس کی صفت قہاریت پہ غالب ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمیں پکڑ نہیں سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس قسم کے حالات کے اندر اپنے آپ کو گھرا ہوا پاتے ہیں، جوانوں کی اموات کا سلسلہ جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لیتا، وباؤں کا سلسلہ جو ہے جاری و ساری ہے، کہیں ایک وبا ختم ہوتی ہے تو دوسری شروع ہوتی ہے، کورونا وائرس کا ڈیلٹا ویرینٹ ختم ہو جاتا ہے تو اور کوئی ویرینٹ جو ہے وہ نکل آتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اور اب دیکھیے آج کی ٹریجڈی یہ ہے، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارا ایک بھائی جس کے ساتھ ہم صبح شام اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، ہمارے سامنے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے جنازے میں بھی ہم شریک ہو کے آ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں بھی ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ میں آپ کی توجہ کو میں آپ کو تھوڑا وہ احساس دلانا چاہوں گا، احساس کی اس دنیا میں لے جانا چاہوں گا۔ آپ سوچیں جب ہم میں سے ہمارا کوئی رفیق، ہمارا کوئی ساتھی، ہمارا دوست، ہمارا پڑوسی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو مسجد کے اندر کیا اعلان ہوتا ہے کہ فلانی ابن فلانی اس دنیا میں نہیں رہے۔ کیا ایک وقت وہ نہیں آئے گا جب ہماری مسجد کے اندر یہ اعلان ہو رہا ہوگا لیکن ہم اس اعلان کو نہیں سن پا رہے ہوں گے، ہم اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہوں گے، اور یہ اعلان کیا جائے گا کہ فلانی ابن فلاں اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ اب ذرا سوچیں، ہم صرف یہ سوچ رہے ہیں نا کہ یہ دنیا سے چلے گئے۔ کشمیری کے اندر ایک محاورہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ لکھوئی موئی خدایو، ہم یہ سوچتے ہیں کہ لوگ ہی مر گئے، مجھے کہاں مرنا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، ہمیں بھی ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے، اور موت ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کو نہ صرف اس کو کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا۔ ایون جو خدا کا انکار کرتے ہیں لوگ، وہ بھی موت کی حقیقت سے انکار نہیں کرتے۔ یہ باتیں میں آپ کے سامنے کیوں بیان کر رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ انبیاء کا جو تذکرہ ہمارے سامنے آتا ہے، ان کی اقوام کا تذکرہ جب ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی تو اسی روش کا شکار نہیں ہو گئے جس روش کے اندر
انبیاء کی وہ اقوام مبتلا تھی. اگر اسی روش کے اندر ہم بھی مبتلا ہیں تو ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اپنا رویہ درست کرنا چاہیے. تو اس جو چوتھا مضمون اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ ہے کہ گمراہ قوموں کی ہلاکت جو ہے اور مختلف انبیاء کا بطور خاص پہ تذکرہ کیا گیا ہے. اور پانچویں حصے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کائنات میں حق پوشیدہ ہے اور یہ حق پر قائم ہے، اور اس کائنات کی تخلیق اس بات کی متقاضی ہے کہ حشر و نشر قائم ہو اور اس میں لوگوں کو حقیقی جزا و سزا دی جائے. اور یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے. دعوت اسلامی در اصل اس پوری کائنات میں ودیت کردہ حق کا ایک پہلو ہے جس کے مطابق ہر چیز کا آغاز اور انجام ہوتا ہے. ایک آخری بات کہہ کے میں رخصت چاہوں گا. ہم میں سے اکثر لوگ یہ ہم سے سوال کرتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے غیر مسلم جو ہمارے بھائی بہن ہیں وہ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ بہت کہتے ہو کہ آخرت آنی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں جواب دہی کرنی ہے، اس کی کیا ایکسپلینیشن ہے آپ کے پاس؟ واٹ از دا سائنٹیفک ایکسپلینیشن؟ واٹ از دا لاجیکل ایکسپلینیشن؟ دیکھیے جب سے رینائسنس ہوا نا تو اس کے نتیجے میں جو جنریشن پروان چڑھی اب وہ ہر چیز میں آپ سے کیا ڈھونڈتے ہیں؟ آپ سے انہیں دے وانٹ ریزن، انہیں ہر چیز میں ریزن چاہیے. اب کچھ فزیکل چیزوں میں تو ریزن آپ دے دیں گے، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جس میں پیورلی سائنٹیفک ریزنز آپ نہیں دے سکتے، لیکن اگر عقلی شواہد آپ نہیں دے سکتے تو نقلی شواہد تو آپ کے پاس ہونے چاہیے. تو یہاں پہ جو عقلی دلائل جو دلائل ہیں آپ کے پاس ہونے چاہیے. اب جب وہ ہم سے ہمارے بھائی بہن یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ آخرت ہے، اس کی آپ کیا ہمیں ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں؟ تو سید مودودی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر، تفہیم القرآن کے اندر اس چیز کو ہمارے سامنے واضح کر دیتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، کیوں آخرت جو ہے وہ برپا ہونی چاہیے. دیکھیے جس دنیا کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں اس دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، پوری زندگی وہ غریبوں کا حق مارتا ہے، یتیموں کا حق مارتا ہے، پوری زندگی وہ مختلف قسم کی عیاشیوں کے اندر اپنی زندگی گزارتا ہے، اور اس کے باوجود بھی دنیا کی عدالتوں میں اس کا محاسبہ نہیں ہوتا، پھر بھی اسے لوگوں کی ہمدردیاں جو ہیں وہ ملتی ہیں. لیکن دوسری طرف ایک شخص ہے جو انتہائی نیک ہے، جو بہت زیادہ ایماندار ہے، لیکن اسے جھوٹے مقدموں کے اندر پھنسایا جاتا ہے اور دنیا کی عدالتیں جو ہے اسے موت کا پروانہ اس کے لیے جاری کرتی ہیں. اس دنیا کے اندر وہ مختلف قسم کے مصائب و آلام کے اندر گھرا ہوا ہم اسے پاتے ہیں اور اسی حال میں وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، کیا آپ کی عقل اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہے کہ ان دونوں قسم کے اشخاص کا انجام ایک جیسا ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. لیکن دونوں کا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو ڈیزرو کرتا تھا کہ اسے سزا ملنی چاہیے تھی وہ تو دنیا سے مزے لوٹ کے چلا گیا. اب ہٹلر کو دیکھ لیجئے، ہی کلڈ 6 ملین جیوز، 60 لاکھ یہودیوں کا اس نے قتل کیا. دنیای انسانیت کا سب سے بڑا قاتل جو یہ جیوز کا قاتل ہے یہ ہٹلر. لیکن ہٹلر جب اس دنیا سے چلا گیا، جو بھی اس نے چاہے خودکشی کیا، جو بھی اس نے کیا، تو کیا اس کے گناہوں کی سزا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہوں کی سزا اس کے لیے کافی ہے؟ بالکل بھی نہیں. تو یہ چیزیں اس چیز کا تقاضا کرتی ہیں کہ ایک دن تو ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں پہ ایک شخص جس نے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزاری اسے اس کی جزا ملے، اور ایک شخص جس نے اس کے برخلاف اپنی زندگی گزاری اس کو اس کی سزا ملے. تو یہ چیز اس چیز کی متقاضی ہے کہ آخرت کا دن ہونا چاہیے. تو یہ چیز آخرت کو ہمارے سامنے بالکل واضح کرتی ہے. یہ دلائل جو ہے ہم اپنے غیر مسلم بھائی بہنوں کو دے سکتے ہیں اور انہیں اس چیز پہ قائل کر سکتے ہیں کہ آخرت جو ہے یہ ایک اٹ از اے لاجیکل چیز ہے، یہ ایسی اللاجیکل چیز نہیں ہے، یہ انکانسسٹنٹ چیز نہیں ہے، بلکہ اٹ از کوائٹ کانسسٹنٹ. تو یہ 5 مضامین جو ہے اس سورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن پاک کے احکامات کو بغور انہیں سمجھیں، ان کا مطالعہ کریں، اور ان کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.